اچھا مولانا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب فضائل اعمال کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ فضائل اعمال کے اندر جو احادیث پہ جرح ہے وہ عربی میں ہے، باقی سارا کچھ اردو میں ہے، صرف جرح عربی میں کیوں ہے؟ یعنی جو بات ایک خوبی تھی مرزا نے اس کو بھی عیب بنا دیا، خامی بنا دیا۔ خامی بنا دیا۔ جی، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی دیانتداری ہے جی کہ انہوں نے جو ضعیف احادیث لکھی ہیں جی ان پر جتنی جرح تھی محدثین نے اس کے ذوق پر کلام کیا ہوا تھا، جی، وہ انہوں نے سارا لکھ دیا، صحیح، عربی میں لکھ دیا۔ حتیٰ کہ ایسی احادیث جن کی صحت کے بارے میں اختلاف تھا، بعض محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں، بعض محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں، جرح کرتے ہیں، تو شیخ نے دونوں کے اقوال نقل کر دیے جی کہ فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے، جی، فلاں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ صحیح، تو یہ تو ایک دیانتداری ہے، بالکل، یہ خوبی ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے، مرزا نے اعتراض کیا کہ جی عربی میں کیوں لکھا، اردو میں لکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا، تاکہ اس عام لوگ بھی دیکھ لیتے، اس جیسا جاہل بھی پڑھ لیتا، جاہل بھی پڑھ لیتے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جی اس نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے مشکات المصابیح، جی، جس پر کام کیا ہے تخریج اور تحکیم کے حوالے سے زبیر علی زئی صاحب نے، جن کو مرزا اپنا استاد کہتے ہیں، محدث اعظم کہتے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی۔ اس مشکات کو مرزا انسائکلوپیڈیا آف حدیث کہہ چکے ہیں، جی، ترغیب دیتے ہیں اس کے پڑھنے کی، ٹھیک ہے، بالخصوص اس نسخے کے پڑھنے کی جس پر زبیر علی زئی صاحب نے کام کیا جی، ہوا ہے، اور فروخت بھی کرتا ہے، یہ خود اپنے جی، پاس اس نے رکھی ہوئی ہے۔ اتنی اہمیت اس کو دیتے جی، ہیں۔ اس پر جتنا کام کیا ہوا ہے وہ عربی میں کیا ہوا ہے۔ اب مرزا نے تعارف کراتے ہوئے جی، اس کے سامنے یہ بات آئی جی، کہ کام تو سارا عربی میں ہے، جی، اب اردو دان طبقہ وہ کیسے اس کو پڑھے؟ جی، مرزا پتہ ہے وہاں کیا بات کرتے ہیں؟ مرزا کہتے ہیں کہ وہ اگرچہ عربی میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں گے، غور کریں گے، تو یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہے۔ اتنا لکھا ہوا ہے نا کہ ضعیف، صحیح، حسن، یہ موٹی موٹی باتیں چند ایک لکھی ہوتی ہیں، تو اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مرزا کے اندر کتنی بڑی منافقت ہے، جب فضائل اعمال کی بات آئی تو یہی چیز اعتراض بن گئی، جی، اور جب زبیر علی زئی صاحب کی بات آئی جو اس کی پسندیدہ تحکیم کی تقریر تھی، یہی چیز خوبی بن گئی، اور اس کا دفاع ہونے لگ گیا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسان عربی ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر یہ سمجھ آ سکتی ہے تو فضائل اعمال کے اندر جو جرح لکھی ہے اس میں بھی تو یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ فلاں نے کہا صحیح، فلاں نے کہا ضعیف، فلاں نے اسلامی کو ضعیف کہا، یہی باتیں ہیں۔ تو ملتی جلتی باتیں، ایک جگہ اصول اور ایک جگہ اصول، اور یہ کیا منافقت ہے مرزا کی؟ پھر اس سے بڑھ کر اپنی حالت مرزا کی کیا ہے؟ جی، فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث لکھی ہے فضائل رمضان میں، جی، کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، جی، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جی، یہ روایت ضعیف ہے۔ جی، شیخ نے روایت لکھی، جی، اس پر جو جرح تھی وہ بھی نقل کر دی۔ صحیح، مرزا نے اپنی ویڈیو میں یہ روایت بیان کی، لیکن اس پر جرح نقل نہیں کی، اردو میں بھی نقل نہیں کی۔ اچھا، تو دیانتداری پھر کیا ہوئی؟ شیخ عربی میں بے شک نقل کر رہے ہیں، نقل تو کیا، اور مرزا حدیث سنا رہا ہے اپنی ویڈیو میں، حدیث سنانے کے بعد یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بتا ہی نہیں رہا۔ تو دیانتداری پھر کیا ہوئی؟ صحیح، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے والے کا اپنا حال یہ ہے۔ جی، ایک اور بات، مرزا کا مشہور ریسرچ پیپر ہے جی، کربلا کے عنوان پر، جی، واقعہ کربلا کا پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس نام سے ہے، پیپر 5B۔ اس میں کچھ حدیثیں مرزا نے ایسی لکھی ہیں کہ جو خود مرزا کے اصول کے مطابق ضعیف تھی، ٹھیک ہے، اور کچھ حدیثیں ایسی لکھی ہیں جن کی صحت میں اختلاف تھا۔ ٹھیک ہے، مثلا مرزا جن کی تحکیم نقل کرتے ہیں ان میں مشہور نام دو ہیں، البانی اور زبیر علی زئی۔ ٹھیک ہے، بعض احادیث البانی کے نزدیک صحیح ہیں تو زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک ضعیف، ٹھیک ہے، بعض زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک صحیح ہیں تو البانی کے نزدیک ضعیف، ٹھیک ہے، یعنی ایسی اس نے روایات لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو روایات البانی کے نزدیک صحیح تھی، مرزا نے وہاں البانی کی تحکیم نقل کر دی، زبیر علی زئی کی نقل ہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، جو زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک صحیح تھی وہ نقل وہاں کر دی، زبیر علی زئی کی تحکیم نقل کی، البانی کی نقل ہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، جبکہ دیانت کا تقاضا یہ تھا دونوں کا ذکر کہ دونوں کی تحکیم نقل کر دیتا، بھی البانی نے ضعیف کہا ہے، جی، زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے، یا زبیر علی زئی نے ضعیف اور البانی نے صحیح کہا ہے۔ شیخ نے پوری دیانتداری کی ہے،
جن احادیث کی صیغہ ضعف میں اختلاف تھا شیخ نے دونوں باتیں سامنے رکھ دی کہ فلاں نے صحیح کہا ہے فلاں نے ضعیف کہا ہے. مرزے کو اتنی توفیق نہیں ہوئی. مرزا اپنی خواہش کے مطابق جو اس کی تحکیم تھی وہ لکھ دی, باقی چھپا لی. اور مرزے نے جو تحکیم لگائی ہے وہ بھی اردو میں نہیں لگائی, عربی میں لکھی ہوئی ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ مرزے نے یہ تحکیم عربی میں کیوں لکھی ہے؟ فضائل اعمال پر اعتراض کر رہے ہیں اور اپنا اس کو پتہ نہیں ہے. فضائل اعمال میں زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ تحکیم لگی ہوئی ہے, جرح کی ہوئی ہے, لیکن عربی میں کی ہوئی ہے. مرزے کی اپنی حالت تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, کہانیاں کرواتا ہے اور جھوٹی روایات بیان کرتا ہے, اور بتاتا تک نہیں ہے کہ میں یہ جھوٹی روایت بیان کر رہا ہوں. کتنی جھوٹی روایات اس نے بیان کی ہوئی ہیں جو جھوٹے راویوں کی سند پر مشتمل ہوتی ہیں, جس سند کے اندر خالصتاً جھوٹے راوی ہوتے ہیں. اور میں اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں. سورت برات کے شروع میں, سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی. مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وجہ بتائی بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی. وجہ یہ تھی کہ سورت یہ بسم اللہ تو امان ہے, امان دینے کے لیے ہوتی ہے, اور سورت برات کے اندر تو ایک قسم کا یہ عذاب ہے ان کے لیے, کتاب وغیرہ کی بات ہے, اس لیے بسم اللہ کا اس سورت برات کے ساتھ کوئی جوڑ بنتا نہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے, لیکن اس کے اندر ایک راوی کذاب ہے. مرزے نے اس کو کہا کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. شیخ نے یہ کام تو نہیں کیا. جو کذاب راوی کی سند پر مشتمل تھی روایت, مرزے نے اس سند کو صحیح سند کہہ کر بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک روایت اس نے ریسرچ پیپر 5B کے اندر لکھی مستدرک حاکم کا حوالہ دے کر اور مجموع الزوائد کا حوالہ دے کر, ساتھ ہی لکھتے ہیں امام حاکم نے کہا ہے اس کی سند صحیح ہے, جبکہ امام حاکم نے اس روایت کی سند ہی نہیں لکھی سرے سے. ٹھیک ہے. تو یہ جھوٹ بول بول کر اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے اور اعتراض کرتا ہے فضائل اعمال پر. اس لیے فضائل اعمال میں شیخ نے پوری دیانتداری سے کام کیا ہے, اور باقی عربی کے اندر جو جرح لکھی ہے وہ اس لیے لکھی ہے کہ ان چیزوں کا تعلق علماء کے ساتھ ہوتا ہے. علماء سمجھ جاتے ہیں, عوام کے ساتھ ان چیزوں کا, عوام کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, عوام کی ضرورت کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جہاں تک بات ہے کہ ضعیف حدیثیں کیوں لکھی ہیں, تو جمہور محدثین کا موقف یہ ہے کہ ضعیف احادیث پر عمل جائز ہے, ضعیف احادیث پر عمل درست ہے, اس کی گنجائش ہے. فضائل کے اندر ضعیف احادیث کو لے لیا جاتا ہے. خود مرزا بھی ضعیف احادیث پر عمل کرتا ہے جب اس کی خواہش ہوتی ہے. بازار جانے کی جو دعا ہے, چوتھا کلمہ جو پڑھا جاتا ہے, اس کی فضیلت ہے. مرزا کہتا ہے حدیث ضعیف ہے لیکن میں عمل کرتا ہوں. تو جب خود عمل کرنے پہ خود ضعیف پر عمل کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ضعیف احادیث پر عمل جمہور محدثین کے ہاں درست ہے. فضائل کے اندر یہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے, صحیح. تو اس لیے ضعیف احادیث بیان کرنے میں, لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ضعیف احادیث لکھنا جرم ہے تو آپ دیکھیں ترمذی کے اندر ضعیف احادیث نہیں ہے, اور ابو داؤد کے اندر, نسائی کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, نعوذ باللہ کیا کہیں یہ سارے مجرم ہیں. مشکات کے اندر بالکل بھی صاحب مشکات نے تو جرح نقل نہیں کی سوائے چند احادیث. بہت ساری روایات ہیں جو مشکات کے مصنف نے, صاحب مشکات نے مشکات میں لکھی ہیں اور وہ ضعیف ہیں, لیکن انہوں نے ان کا ذوق بیان نہیں کیا. تو پھر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے مجرم تو نعوذ باللہ اس کے اصول کے مطابق تو صاحب مشکات ہوئے, جن کی یہ تعریف بھی کرتا ہے اور کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے. تو جرم تو نعوذ باللہ پھر ان کا بنتا ہے اس کے اصول کے مطابق. اس لیے یہ اعتراض فضول ہے. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح